3 नवंबर के दिन का ये दूसरा व्लॉग है। अहम खबरें जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने। एस्टेब्लिशमेंट ने आज सुहेल अफरीदी के सामने शिकस्त तस्लीम की। DGSPR ने सुहेल अफरीदी को मुंतखब वज़ीर आला तस्लीम किया और बड़ा पैगाम जो सऊदी अरब के वलीअहद ने अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर गजा फौज भेजने पर और पाकिस्तान की फौज का भी पहला ऑफिशियल बयान और सियासत से दूर रखने की सियासत ज़दा फौज की अपील। पाकिस्तान पर ट्रंप की इल्ज़ाम तराशियाँ, एटमी हथियारों का मामला, खुफिया तजर्बों के इल्ज़ाम, बड़ी पाबंदियों और साजिशों के हालात क्या बदलने वाले। इस्लामाबाद की फजाओं में इस्तीफे की गूंज भी है। ख्वाजा आसिफ या मोहसिन नकवी है और इमरान खान के पास अडयाला जेल किस रहनुमा को भेजा जा रहा है। 27वीं तरमीम में खुफिया मीटिंग DGSPR ने आज जो मीडिया पर्सन से की उसकी तमाम तफसीलात असम्बलियों के इजलास। आसिफ जरदारी ने 5 नवंबर को पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। सेनेट का इजलास भी कल शाम 5 बजे। जस्टिस जय अफरीदी का बोरिया बिस्तरा गोल हो रहा है मार्शलाई अदालत और ये हैरानकुन किस्म के इंकशाफात के नया आइन 3 नवंबर इमरजेंसी वाले दिन मुशर्रफ के क्यों लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी गूंज गरज आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहां और लब्बैक पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले कारकुनों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। शहबाज पर आज लाहौर हाई कोर्ट बाहर भी चढ़ दौड़ी है और 27वीं तरमीम का पाकिस्तानियों पर क्या असर होगा इसकी तफसील से बात करते हैं। जो आज सबसे पहले DGSPR मैदान में आए, बल्कि सॉरी मैदान में नहीं आए, बंद कमरों में बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने चुन चुन कर सीनियर सहाफ़ी गैर आइनी हुकूमत के जरिए 27वीं तरमीम के लिए ब्रीफिंग दी। ये जो चुन चुन कर सहाफ़ी लाए इनका बयानिया उन्होंने क्या बनाना है। उस ब्रीफिंग में बहुत सारे पॉइंट थे। एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला भी था। दूसरा इन्होंने बड़ी अहम रिक्वेस्ट की कि फौज को सियासत से दूर रखें और ये तो आप लेके सुन के आप मजाक ही करते हैं, ठट्ठा ही लगता है, जुगत ही लगती है वो जिस तरह शेर एक बारी फेर वो वाला काम ही है। लेकिन सियासत से दूर रहने का सियासत ज़्यादा मामला कि वो कंबल को ये कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता। आज इन्होंने सुहेल अफरीदी को मुंतखब वज़ीर आला बड़ा तस्लीम कर लिया और दरख्वास्त की कि रियासत के साथ मिलकर काम करें। 62,000 ऑपरेशन किए हैं 2025 में। अब इन्हें अंदाजा हो चुका ताकत का मामला हल नहीं है। नौजवान नहीं मानते, मुफाहमत का चूरा ना बेचा जाएगा ताकि कोई एहतजाजी मरहला इस पर शुरू न हो। आराम से तरमीम हो जाए 27वीं तरमीम। उस पर DGSPR की जो ब्रीफिंग थी उसमें बड़ा अहम पैगाम 27वीं तरमीम का ही था। सारे का सारा मामला 27वीं तरमीम। देखिए 2 जुमलों में 27वीं तरमीम आप समझना चाहें तो ये अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर को रेडी शेडी लगा लेनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने रेड लाइट एरिया बना दिया है। मतलब वहाँ सिर्फ उतरी हुई शलवारें वो दीवारों पर टांगने वाली, मेरा मतलब वही, उसके अलावा धोने के अलावा और कोई काम नहीं है। 27वीं तरमीम का पाकिस्तान की आवाम पर कोई असर नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने आज कहा कि हमने अपनी सिफारिशात और तजावीज़ दे दी हैं जो बाकायदा कल जाती उमरा की मुलाकात में आपने देखा आर्मी चीफ की और फिर अभी आसिफ जरदारी ने 5 नवंबर को पार्लियामेंट का इजलास बुलाया। बिलावल जरदारी थोड़ी वारदात करके इसने पहले ही खोल के सब कुछ सामने रख दिया कि 27वीं तरमीम में मांगा क्या जा रहा है। देखिए आपको समझ रहे हैं 27वीं तरमीम में क्या हो क्या रहा है। आर्मी चीफ के लिए नया होता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी से ऊपर का होता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ये ओहदा नहीं है। ये पाकिस्तान के फौजी ढांचे और इख्तियारात के हवाले से, क्योंकि जो फील्ड मार्शल का होता है वो सिर्फ एक एजाजी और प्रोटोकॉल का होता है। रोजमर्रा जो फौजी कमांड के इख्तियारात वो नहीं है, एक सुपर जनरल की हैसियत है लेकिन बस कमांड नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का ओहदा ये भारत, बरतानिया में, तुर्की में, अमेरिका में भी है। यहाँ तीनों अफवाज जो है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो मरकजी कोऑर्डिनेटर का काम बजाय फौज की पॉलिसी, दिफाई मनसूबाबंदी, कोऑर्डिनेशन और सबसे बढ़कर बजट और सिविलियन हुकूमत के ऊपर इख्तियार। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जो कमेटी होता है वो आर्मी चीफ से कम होते हैं इख्तियारात में, वो कोऑर्डिनेट करते हैं सिर्फ। ये ओहदा कमांड भी करता है, कोऑर्डिनेट भी। CGSC का ओहदा सॉरी इन तीनों चीफों से ऊपर होता है बजाय, लेकिन पॉलिसी सतह पर चूंकि इन्हें हैसियत मिलती है वज़ारत दिफा, वज़ीर आज़म के दफ्तर के दरमियान एक कानूनी आइनी अस्करी अथॉरिटी बनाना। ये सदर वज़ीर आज़म के मशवरे से काम करते हैं लेकिन चूंकि सिविलियन कंट्रोल फौज पर अब बराए नाम कंट्रोल तो खैर पहले भी नहीं है, आपको पता है सदर ममलकत जैसे उसके अंडर है लेकिन वो भी आपको पता है हालात, वज़ीर दिफा के अंडर है लेकिन वो उसके हालात। अब तमाम सर्विसेज चीफ इनके अंडर हो या ना हो पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काबीना और वज़ीर आज़म से ऊपर हो या ना हो सभी कोई फर्क नहीं, पहले ही ऊपर है। कौमी सलामती दिफाई बजट की तकसीम वो भी इनके हाथ में है, उससे भी पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। जो नया रियासती मॉडल हाइब्रिड मार्शल लॉ है, हार्ड स्टेट है, डॉक्ट्राइन ऑफ जनरल आसिम मुनीर है, ये भी कोई फर्क नहीं। मिस्र जैसा हाइब्रिड डिफेंस गवर्नेंस मॉडल उसका भी पाकिस्तान की वहां पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि 3 साल से ताकत का असल मरकज यही है जो कुछ अपने वो इमरान खान ने कहा जंगल के बादशाह आसिम लॉ कानून इनका है। तो इसलिए पाकिस्तानियों पर इस 27वीं तरमीम के फील्ड मार्शल के ओहदों का कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अभी जो DGSPR ने कहा कि फौज के अंदर को नया ओहदा बनाया जाए तो ये इख्तियार हुकूमत का है। अब जो नया ओहदा बनाने की कोशिश है उसमें ज़ाहिर है जनरल साहिर शमशाद CGSC वही फारिग होंगे, उसका पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ना और फील्ड मार्शल के पास ये ताकत आ जाएगी। अब ये DGSPR की जो ब्रीफिंग थी उसमें अहम मामला गजा के हवाले से उस पर जरा गौर करें। वो इजलास हो रहा है तुर्की में और उस पर उन्होंने पहली दफा अपना रद्द-ए-अमल दिया है और ये मलबा भी हुकूमत और पार्लियामेंट में डाल दिया। बंदा पूछे कौन सी हुकूमत और पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 पर ये खुद बना के लाए। इस हुकूमत और पार्लियामेंट में राना सनाउल्लाह और बैरिस्टर अकील ख्वाजा आज़ी तो बता चुके हैं टीवी पे गजा में हमने कैसे जाके इसराइल का दिफा करना है, वहां से असलहा उनसे छीनना है, उसके बाद वहां पे आप मारा मारी होगी। तो बाकायदा पार्लियामेंट ने नून लीग के कंधे पर बंदूक रखी, नून लीग ने हटा कर अपनी पुष्ट पे ले लिया, निशाना लगाने के लिए जगह दे दी। अब DGSPR कह रहे थे कि हमें सियासत से अलग कर दें, हमें सियासत में शामिल ना करें। बंदा पूछे आर्मी चीफ जाती उमरा फिर क्या करने गए थे नवाज शरीफ के पास। ये 27वीं तरमीम का जो अचानक ड्राफ्ट आया ये वैसे तो नहीं है। 3 नवंबर को परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की थी 18 साल पहले। एन उसी दिन मुअत्तल किया हुआ कानून आज 18वीं तरमीम को खत्म करके ये 3 नवंबर का दिन ही चुन के 27वीं तरमीम लानी थी, पार्लियामेंट को ताकत देनी थी। अच्छा अब यहां देखें कि एस्टेब्लिशमेंट के अंगूठे के नीचे पार्लियामेंट पहले ही चलती है कर्नल साहब के नीचे। आइन और कानून के साथ जो नाजायज कानून अलिफ ना है वो हटा दे बस जायज करने के लिए। 5 नवंबर को पार्लियामेंट के इजलास, सेनेट के इजलास का एजेंडे में भी 27वीं तरमीम नहीं, लेकिन उसमें डाल देंगे। ज़ाहिर DGSPR ने कहा कि ये हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है, यानी इन्हें मंजूर करवा लिया गया होगा। अब इसकी जो तजावीज़ हैं
جس میں آرٹیکل 160 ہے, آرٹیکل 213 ہے, 243 ہے, 191 ہے. یہ پیپلز پارٹی کے حوالے میں مسودہ کیا. اب پیپلز پارٹی کے اس ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے لیے تو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہونا چاہیے. ان کی تو جو سندھ میں حکومت ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو جائے گی. یہ ترمیم صرف خیبر پختونخوا کے لیے نہیں, سندھ کے لیے بھی ہے. یہ مالی وسائل کی صوبوں کی تقسیم میں آرٹیکل 160 جس میں وفاق اپنی مرضی سے حصے دے گا. ابھی چاروں صوبوں میں کے پی میں ایک واحد صوبہ ہے جس نے 160 ارب بجٹ میں سرپلس دیا, جس کی وجہ سے انہیں آئی ایم ایف کی قسط ملی. اب وفاق چاہتا ہے کہ یہ براہ راست 160 ارب یا اگلی قسط جو آئی ایم ایف کے لیے وقت وہ خیبر پختونخوا کا سرپلس والا معاملہ ان کے پاس آ جائے, وہ وفاق کے بجٹ میں دکھایا جائے, اور اس سرپلس بجٹ کو پھر وہ خیبر پختونخوا کی عوام پر استعمال نہ ہو, وفاق ان سے لے کے مریم نواز کو دے دے. سندھ میں بھی ظاہر ہے یہ کوشش کریں گے اس طرح کی. اب حکومت کو جو مشکلات پیش آ رہی تھی, علی امین گنڈا پور نے جب بجٹ پاس کیا اس کو بڑا شور مچا تھا, آپ کو یاد ہوگا. یہ اس معاملے سے مستقبل میں بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آصف علی زرداری اس پہ تیار ہوگا, یعنی وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے تمام شعبے بھی وفاق کے قبضے میں. آبادی کے حساب سے دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ وفاق صوبے کو حصہ دیتا ہے آبادی کے حساب سے. اگر یہ پالیسی ان کے ہاتھ میں ہو تو پنجاب کی آپ کہیں 12 کروڑ سے 16 کروڑ کر دیں تو پنجاب کو پھر زیادہ حصہ ملنا شروع ہو جائے گا, سندھ کو کم, خیبر پختونخوا اور کم, اور بلوچستان ویسے ہی مارا جائے گا. پھر عالمی فنڈنگ جو صوبے کو ملتی ہے آبادی کی ضرورت کے حساب سے, وہ بھی پھر وفاق کو براہ راست ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں بھی ظاہر آصف زرداری کا نقصان ہوگا. زرداری نے جو 18ویں ترمیم میں این ایف سی کا جو کریڈٹ لیا تھا وہ قانون ختم کیا جا رہا ہے. اب چونکہ وہ بالکل بے بس اور لاچار ہیں, عدلیہ کے متعلق جو قوانین ہیں جس میں سپریم کورٹ کو غیر مؤثر کرنا, پارلیمنٹ کو زیر نگرانی لانا, پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی ایسے نگرانی کرے کہ ان کے اندرونی اختیارات, ان کے فنڈز, ان کے رولز اینڈ ریگولیشن جو براہ راست آپ پارلیمنٹ منظور کرے گی. یعنی اگر کوئی بنچ شنچ بھی بنائے جاتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کی منظوری ہو, ٹرانسفر ہو, ججز کی میڈیا سے بات ہو, جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا وہ ہر چھوٹا بڑا معاملہ پارلیمنٹ کرے. پارلیمنٹ میں کون فارم 47, مطلب ایک ربر سٹیمپ ہو جسٹس امین الدین خان, اس کی عمر 70 سال کر دے گی, وہ تو آئینی عدالت کا پہلی چیف جسٹس ہے, اس کی ریٹائرمنٹ نومبر میں, اور مدت ملازمت توسیع اس کی بھی بڑھانی پڑے گی. پھر باقی ججز کو بھی سینیورٹی کے معاملات اور پارلیمنٹ کے حوالے کرنا. اب یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی یہی کام کہ اس کے جو سربراہ ہے اسکندر سردار سلطان راجہ, اس کے اور اراکین جو ہیں ان کی تقرری حکومت اور اپوزیشن مل کے کرتی ہے. وہ اب کابینہ اور صدر کے اختیارات میں دینے کی, ان کی مدت تقرری کو طے کرنا. پھر ہائی کورٹس میں جو چھوٹی عدالتیں ہیں وہاں پہ بھی ججز کا ٹرانسفر ایک عدالت سے دوسری عدالت, چھوٹے سے چھوٹا, وہ سارے کام یہ باقاعدہ پارلیمنٹ اور اس کے پاس دے دی جائے گی, صدر کے پاس. اب 27ویں ترمیم میں دیکھیں اور کیا کیا وارداتیں ہیں, جس میں ابھی بار کونسل کے وکلا کے انتخابات ہیں, جس پر شہباز شریف نے جو ابھی 7 اور 8 تاریخ کو مکمل نتائج آنے تھے, اس سے پہلے یاسین بھون کو مبارکباد دی. یاسین بھون صاحب 27ویں ترمیم کے حق میں الیکشن لڑے تھے کہ ہم نے کروانی ہے, پتہ نہ خود بھی نہیں ہے کہ الیکشن جیتے ہیں کہ نہیں. بارہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن جو دنیا کی آپ کو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے 90% پاکستان کے وکلا 27ویں ترمیم کے مخالف ہیں. زبردستی پارلیمنٹ کے نیچے سپریم کورٹ کو لایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ ویسے ہی رگڑی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو شہباز شریف کا یہ بیان ریٹرننگ افسران پہ دباؤ کا معاملہ تھا. اب ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو گفتگو میں صحافیوں میں افغانستان کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ بڑے اہم تھے غزہ کے علاوہ. اس میں صاف صاف لگ رہا تھا افغانستان کی جنگ کے لیے تیار ہے. یہ فی الحال جو رکی ہوئی ہے وہ قطر اور ترکی کے دباؤ کی وجہ سے. دیکھیں, انہوں نے صاف صاف کہا کہ افغانستان کی طرف سے جو شرائط ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, ہم صرف دہشت گردی کے معاملے پہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ افغانستان کی باقاعدہ سرحدی نظام جب تک نگرانی کا نہیں بنے گا چلتا رہے گا. یہ جو چن چن کر صحافی لائے گئے تھے وہ اب آپ کو یہی جنگ کا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جو آپریشن کرتے ہیں یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں, وہاں پھر افیم کی کاشت میں جرائم پیشہ لوگوں سے مل کے پاکستان میں پھر منشیات بھی لاتے ہیں. حالانکہ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا تھا معاملہ, اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی بھی کرتے ہیں. انہوں نے جو ثبوت دکھائے وہ افغان طالبان کے جو شناختی کارڈ وغیرہ جو ان کے ملے ان کو بھی. اب یہ جو دوحہ میں مذاکرات ہیں وہاں بھی قیادت کو یہ ثبوت پیش کیے گئے تھے. اور اس میں ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے جو فضائی حملے ہوئے تھے ابھی 11 اکتوبر کے بعد, اس کی نہ تصدیق کی نہ تردید, یہ بڑا حیران کن تھا. ابھی دیکھیں مذاکرات کیونکہ ترکی اور قطر کروا رہے ہیں, اور انہوں نے نیٹو کے ساتھ بھی افغان حکومت کے مذاکرات کامیاب کروائے, لیکن یہاں مجھے کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہاں فوج مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خواجہ آصف کے بیانات اسی کا تسلسل ہے. 7 بار کو جو ترکی بھیجا گیا اس میں ایک تو ظاہر ہے غزہ کا معاملہ تھا, دوسرا یہ خواجہ آصف کے ٹمپریچر جو بیانات کا ٹمپریچر تھا اسے بظاہر کام کرنے کی کوشش, کیونکہ دباؤ ترکی اور قطر کا ہے اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے. اب آپ ان سے پوچھیں سوال کہ جو 27ویں ترمیم یہ عہدے بھی کروا لیں, فیلڈ مارشل کو بے شک صدر بھی بنوا لیں, اقتدار بھی دے دیں, چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ہٹا کے CDS بنا لیں, جو مرضی کر لیں, بڑی بڑی تقرریاں کر لیں, پارلیمنٹ میں قبضے میں لے لیں, ملا کیا آخر میں؟ یہ تو بلڈنگ پہ آپ قبضہ کر کے رنگ روغن پینٹ دروازے ٹھیک کرواتے رہے, قبضے کی بنی ہوئی زمین پہ کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد انہوں نے کہا تھا 6 مہینے الیکشن نہیں کریں ملک ٹھیک ہو جائے. ہو گیا ملک ٹھیک؟ چیک کریں ذرا, ملک ٹھیک ہوا آخری دفعہ. پہلی مدت آرمی چیف کی شروع ہوئی تو کہا معیشت 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گا. 3 سال ہو گئے, SIFC میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں, کوئی 200 ارب ڈالر نہیں آئی. عمران خان کو قید کیا بے گناہ, سینکڑوں کیسز بنا لیے, تحریک انصاف توڑ دی, بلے کا نشان چھین لیا, الیکشن کمپین نہیں کرائی, حکومتیں بنائی, سوشل میڈیا کنٹرول, یہ سارے معاملات آپ نے 26ویں ترمیم پہلے بھی کی. بھائی آپ نے ججز لا کے 2 ممالک سے جنگ تک لڑ لی, حالات ٹھیک ہوئے یا بدتر ہوئے؟ 3 سال میں بیٹھ کے اپنی ناکامیوں کی لسٹ بنائے تو وہ ایک پوری لائن میں. اور یہاں عمران خان کو تو سائڈ پہ کریں, وہ جیل میں بیٹھا ہوا شاہ محمود قریشی, وہ کہہ رہا ہے سلمان اکبر راجہ کو خان کو بتا دو کہ اس کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا. اس بڑھاپے میں جیل اس لیے نہیں کاٹ رہا کہ اپنی عزت شہرت اور کریڈیبلٹی داؤ. اگر اس کو نہیں توڑ سکے, ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہیں توڑ سکے, تو یہ شکست ہے ان کے لیے بہت بڑی. زبردستی کل تک جن لوگوں سے بندوق کی زور پر پریس کانفرنس کروا کے PTI سے نکلوایا, آج انہیں کو دوبارہ PTI میں شامل کروانے کے لیے پاگل ہو چکے. تحریک انصاف کے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جو اب موجودہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہتے ہیں, وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نکلوایا اسٹیبلشمنٹ, اور بھائی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نکلوایا تو پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پھیلایا ہوا رائتا کیسے صاف کرنا چاہتے ہیں؟
شاہ محمود قریشی انکار کے بعد بار نہیں سمجھ آ گئی. اب یہ محمود اچکزئی نے آج بہت بڑی آفر کی ریالہ جیل جانے کی, تمام جماعتوں سے وہ لکھوا کے کہہ رہے ہیں میں خان کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں اس خان سے دستخط کروا کے مساق جمہوریت کر کے فیلڈ مارشل کا راستہ روکیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور اس میں ابھی جو تگڑی ترین خبر جو محمد بن سلمان کی طرف سے انٹرویو میں ابراہم اکارڈ معاہدے میں جو 2 ریاستی حل میں کہہ رہے ہیں شامل نہیں, یہ حل جڑا ہوا ڈائریکٹ سے. دیکھیں 2 ریاستی حل جو ٹرمپ نے کہا تھا, خود کہا ٹرمپ نے انٹرویو میں کہ مجھے نہیں پتا کہ ہوگا کہ نہیں. محمد بن سلمان سعودی ولی عہد نے جو العربیہ انگلش کو انٹرویو دیا اس نے صاف صاف کہا کہ ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست جب تک قائم نہیں ہوگی 1967 کے بارڈر والی جس کا مشرقی یروشلم اس کا دارالحکومت نہیں ہوگا, ہم ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی یہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ بن گیا کہ 1967 سے پہلے والی فلسطینی ریاست کے عام پر تو اسرائیل کبھی نہیں مانے گا, تو صاف کہہ رہے ہیں. اب پاکستان کیسے ابراہم اکارڈ میں شامل ہوگا؟ اگر یہ شامل ہوئے, غزہ میں فوج بھیجی, تو پھر ظاہر ہے یہ سعودی عرب کے بغیر ہوں گے اور پھر یہاں ان کے لیے وہ مسائل شروع ہو جائیں. اب ظاہر ہے ٹرمپ کی کتنی مانتے ہیں بات, اب یہ دیکھنا ہوگا. 18 نومبر کو محمد بن سلمان کی ٹرمپ سے میٹنگ ہے اور اس پہ سب کی نظر ہے. اس کی وجہ کہ واشنگٹن میں ٹرمپ کی اس ملاقات میں ایک تو غزہ کا معاملہ, پھر فلسطین کا ابراہم اکارڈ, اور پھر یہ پاکستان افغانستان کا معاملہ بھی ہوگا. اس میں ترکی میں عرب امارات, انڈونیشیا, پاکستان, سعودی عرب اور اردن, ان کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں, اسحاق ڈار بھی پہنچا ہے, وہاں کی ملاقات ہوئی, اور یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا جائے گا. فوج کا جو انتخاب ظاہر ہے اسرائیل کے پاس پروپوزل بھی بنا کے بھیجا جائے گا, اس میں انڈونیشیا اور پاکستان دونوں فیورٹ ہے. لیکن یہ فیصلہ 18 نومبر محمد بن سلمان اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد ہوگا, کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کا یہ جو دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے اس میں $600 ارب کی مالیت میں F-35 جہازوں کا بھی معاملہ شامل ہے, اور سب سے بڑھ کر سعودی عرب کو امریکہ ایٹمی تعاون یعنی جوہری پروگرام شروع کرنے کی اجازت دے رہا ہے. اب اس میں یاد رکھیں ایک بات, جو جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران پر جو پابندیاں لگی تھی, بمباری ہوئی تھی, اسرائیل سے جنگ ہوئی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کل اپنا یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہے. ایرانی صدر نے باقاعدہ وہ تصویر جاری کی, راؤٹرز پہ پڑھی ہوئی کہ وہ تمام ایٹمی تنصیبات کے اثر نو تعمیر بھی کر رہے ہیں, اور وہ تمام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ تمام سب کچھ وہ پڑا ہوا ہے مواد جس سے ہم یہ پروگرام دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو یہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ بھی شروع ہو گئی. اور ٹرمپ کا جو آج کا انٹرویو آپ دیکھیں, اس نے کہا پاکستان, شمالی کوریا, چین اور روس یہ اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کی زیر زمین ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا, پوری دنیا بہت بڑی, ہم نظر نہیں رکھ سکتے, کبھی کبھار زلزلوں سے پتہ چلتا ہے. اب ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کا اس نے کہا ہم بھی, امریکہ بھی آغاز کرنے لگا ہے, اور یہ پاکستان کے حوالے سے خطرناک بیان ہے. شمالی کوریا, چین اور روس پر تو ان کا زور نہیں چلتا, وہاں تو پابندیاں لگی ہوئی, ان کے تو معاملات چل رہے ہیں. یہاں البتہ مستقبل میں یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. ماضی میں دہشت گردی ہو, ایٹمی پروگرام کے معاملات, ایسی واردات بنتی رہی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. بہرحال اچھا, آخری جو مریم نواز اور مہر شرافت کی سیٹ, ریٹائرڈ ججز نے پٹیشن مسترد کی, 19 صفحات کا فیصلہ دیا. مہر شرافت کی نشست جو مریم نواز نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, کہ اعتراض کیا لگایا کہ شناختی کارڈ لگایا گیا ساتھ, اور مہر شرافت نے جو اپنے والد کا نام دوسرے فارم پہ نہیں لکھا, پٹیشن خارج کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں اس طرح کے اعتراضات پہ یہ 20-20 لاکھ کے یہ پرانے جاری بڑھائے ہوئے ہیں. یہ بھی علی امین گنڈا پور کے استعفے پہ وہ فیصل کریم کنڈی نے کہا نا کہ قانون میں ہم نقطہ کامہ ڈھونڈ سکتے ہیں, تو یہ وہی قانون ہے بوڑھے ریٹائرڈ جج لگا کے 20-20 لاکھ میں. ابھی مہر شرافت نے چیلنج کیا مریم نواز کو کہ پبلک میں اپنے فارم 45 عوام کے سامنے رکھیں, معافی بھی مانگوں گا اگر ہار گیا, 2 کروڑ ہرجانہ بھی دوں گا اور سیاست بھی چھوڑ دوں گا. لیکن مہر شرافت کو یہ نہیں پتا شاید کہ مریم نواز صاحبہ کی ڈیٹ آف برتھ, ان کی ڈگریاں, ان کی جائیدادیں, ان کی اولادوں سے لے کے گھر بار تک ہر چیز میں 2 نمبری ہیں. آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے تو دادا جان امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے, کسان بھی تھے اور صنعتکار بھی تھے. ان کے تو ہر کام میں وہ 2 نمبری, اور انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے جس پہ چل کے میں وزیر اعلیٰ, تو وہ آپ کے سامنے. ابھی وہ راستہ جب تک قائم ہے وہ اس وقت تک چلتا رہے گا. آپ دیکھیں وہ راستہ جب پرانا مطلب خراب ہو جائے, مطلب دشوار ہو جائے گا, تو پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ابھی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, لیکن اس میں اور بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں ہیں انٹرنیشنل, لیکن وہ اگلے ولاگ تک کے لیے چھوڑتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.